اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین کا، جنہوں نے آج قوم کے نام ٹک ٹاک کے ذریعے قوم کے نام ایک پیغام دیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا، جہاں متحدہ جو مہاجر نام پر سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں، یا جو ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ 90 سے نکل کر ایک نئے گروپ بنائے گئے تھے، ان کا انضمام ہونے جا رہا تھا، اور انضمام ہونے سے قبل ہی ان کی جو شرائطیں سامنے آئی ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ پھر ناظرین ذکر کروں گا میں ان قوتوں کا، ان طاقتوں کا، جن طاقتوں نے ماضی میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو لانچ کیا تھا، انہوں نے اب کون سی شرائط عائد کی ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب، جو متحدہ قومی موومنٹ 90 کے پلیٹ فارم سے متعدد بار VIP سیٹوں پر جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور متحد عہدوں پر رہنے کے باوجود انہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے اور انہیں مائنس کیے جانے کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کس انداز میں اور کس طرح سے کون سی گفتگو کیے، اس کا بھی ذکر شامل ہوگا۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین نے گزشتہ رات گئے اپنے ایک ٹک ٹاک کے ذریعے پوری قوم کو ایک پیغام دیا ہے، اور اس ٹک ٹاک کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ملک میں ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے 98% عوام اس فرسودہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک اس نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، پاکستان کسی صورت بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک 2% ان وڈیروں، ان چودھریوں، ان خانوں اور ان سرداروں کی چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جو کسی صورت بھی عوام کو نہ تو انصاف فراہم کر سکتے ہیں، اور نہ انصاف فراہم نہ ہوا تو نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پنجاب کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے وہ نکلیں اور نکل کر پورے ملک کی قیادت کریں۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ماضی کے حوالے سے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پاکستان کی ایک عظیم فنکارہ تھیں، اس فنکارہ کے خلاف اس وقت کے 4 جنرلوں کے بیٹوں نے جس طرح سے اس کے شوہر اور اس کے 5 سالہ بیٹے کے سامنے آبروزی کی تھی، اس کا بھی تب پورے پاکستان کو علم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اتنی اس قدر زیادتی ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سزا نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اس قسم کی زیادتیاں ہمارے ملک میں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ان کی آبروزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ آج سے نہیں، اسی وقت سے سلسلہ جاری ہے جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن اس کا سدباب نہیں کیا جا سکا۔ سدباب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب رول آف لا ہو اور انصاف عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جزا اور سزا ایک ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں یہی کہوں گا کہ پوری قوم کو نکلنا ہوگا، اور اس فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف بننے والا اتحاد مائنس الطاف جو اتحاد بنایا جا رہا تھا، اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد میں تمام لوگوں کو ضم کر کے ایک طاقت بنائی جا رہی تھی، سیاسی طور پر ایک قوت کو جو ہے منظم کیا جا رہا تھا، وہ انضمام ہونے سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ PSP کے جو سربراہ ہیں، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک پتنگ کا نشان ہے، اس سے بھی جان چھڑائیں،
اور جو جھنڈا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا جو 90 کا ہے، اس سے بھی جان چھڑائی جائے تاکہ ہم ایک نیا نشان بھی لے کر آئیں اور جھنڈا بھی نیا ڈیزائن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ امین الحق صاحب نے جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے ہیں اور وفاقی وزیر ہیں اس وقت، انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے لندن میں پراپرٹی کی حوالگی سے الطاف حسین صاحب پر، وہ مقدمہ جو ہے اس میں 80% امکان ہے کہ الطاف حسین کو کامیابی حاصل ہوگی اور امین الحق صاحب وہ مقدمہ نہیں جیت سکیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ پارٹی کا جو جھنڈا ہے یہ بھی چھن جائے گا اور نشان بھی ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس سے قبل ہمیں جو ہے وہ اپنا جھنڈا بھی ڈیزائن کرنا چاہیے اور نشان بھی نیا تجویز کرنا چاہیے۔ جب ہم انضمام کریں گے پارٹی کا تو ظاہر ایک بہت بڑا کنونشن ہوگا، اس میں پی ایس پی کے کارکنان بھی ہوں گے، متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان بھی ہوں گے، فاروق ستار صاحب کے بھی لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت اس جھنڈے کو متعارف بھی کرایا جا سکے گا، نئے نشان کو بھی ہم متعارف کرا لیں گے۔ لیکن اگر مقدمہ ہارنے کے بعد ایسا ہوا اور نشان بھی چھن گیا اور پارٹی کا جھنڈا بھی چھن گیا تو پھر خاصا نقصان ہوگا اور ہم پھر کافی پیچھے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے، نیا انضمام ہو رہا ہے، نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس جھنڈے کو بھی تبدیل کرنا چاہیے اور پارٹی نشان کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ لیکن بہادرآباد کے جو کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے جو رفقا کار ہیں، انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے اور نہ صرف انہوں نے باقاعدہ اسٹینڈ لیا ہے بلکہ انہوں نے گورنر صاحب کو کلیئر اس کا جواب دے دیا ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ پھر بہادرآباد والے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم پر اگرچہ اس کا دباؤ نہیں ہے لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کہ ہم یہ جو جھنڈا جس کے نام پر ہم گزشتہ 35 سالوں سے کامیابی حاصل ہوتی رہی ہے کراچی کے انتخابات میں اور یہ نشان بھی وہی ہے اور اس کو ہم کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اختلافات کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو مجھے پی ایس پی کے ایک اہم رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی صورت میں بتایا کہ جو پی ایس پی کے سربراہ ہیں جناب پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی، جو گزشتہ 2 روز قبل اسلام آباد گئے تھے، وہاں وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا تو تمام میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ سب لوگوں نے کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جن طاقتوں نے، جن قوتوں نے جناب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو لانچ کیا تھا الطاف حسین کے مقابلے میں، ان کے مخالفت میں، جس قسم کی انہوں نے آج سے 7 سال قبل پریس کانفرنس کی تھی اور جس انداز میں پریس کانفرنس کر کے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو الزامات عائد کیے تھے، ان قوتوں نے ان دونوں شخصیات کو اسلام آباد بلا کر یہ باور کرایا ہے کہ یہ جو انضمام ہونے جا رہا ہے اس میں اگرچہ آپ بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگر بلدیاتی انتخابات میں اس کا رزلٹ نہ آیا اور الطاف حسین صاحب کا جو بائیکاٹ ہے وہ مؤثر ثابت ہوا تو پھر دوسری صورت میں الطاف حسین کو جو ہے وہ سیاسی آزادی دے دی جائے گی۔ لہٰذا اس کے بائیکاٹ کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی قوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس میں جو ہے بھرپور آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ شرائط ان قوتوں کی جانب سے، ان طاقتوں کی جانب سے ان کو بتا دی گئی ہے، اور دوسرا پھر جب ابھی سے ہی ان کے جو جھنڈے اور نشان پر اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کی جو بیٹھک ہو رہی ہیں اور جو ان کی اجلاس ہو رہے ہیں اور جو بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو اتحاد قائم کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکے گا یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اس نشان اور اس جھنڈے پر معاملہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائے۔ ناظرین، گزشتہ رات کراچی کے سابق میئر اور سابق وزیر داخلہ جناب وسیم اختر صاحب نے اپنے قائد، اپنے مرشد اور اپنے روحانی باپ الطاف حسین کے لیے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے وہ پوری چینل پر، ایک معروف چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے مائنس الطاف جو ہے وہ الطاف حسین کو مائنس کر کے پوری طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب وسیم اختر صاحب سے اگر یہ پوچھا جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے قبل ان کی کیا حیثیت تھی، اور وہ ایک عام شہری تھے اور ایک عام شہری کی حیثیت سے اور ایک عام کارکن کی حیثیت سے
متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے تھے، وہ تو اس جدوجہد کا بھی حصہ نہیں ہے جو 1987 میں جب اے پی میں سو کا قیام عمل میں لایا تھا. تو یہ تو بعد میں آنے والے وہ ساتھی ہیں جن کا کوئی آج تک نہ تو کوئی جدوجہد ہے، نہ ان کی کوئی قربانی ہے. تو یہ بھی وسیم اختر صاحب بھی اسی قافلے کا حصہ ہیں جو میں اکثر ذکر کر چکا ہوں کہ یہ لوگ نانا جی کی اچکن اور دادا جی کا پاجامہ پہن کر متحدہ قومی موومنٹ کے اجلاسوں میں اور شرکت کیا کرتے تھے. جب اقتدار ملا تو اس وقت ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سے علاقوں میں رہا گئے، مضافاتی بستی کے لوگ ہیں جو مضافاتی بستیوں میں رہا کرتے تھے. الطاف حسین نے ان 98% میں سے اٹھا کر جب انہیں وزارتیں دیں، انہیں مشاورتیں دیں، ان لوگوں کو سینیٹر بنایا، ان لوگوں کو میئر بنایا، تو آج یہ ڈیفنس اور کلفٹن کے کئی بنگلوں کے مالک ہیں. اربوں روپے ان کے ملک سے باہر ہیں، وہاں بزنس ہیں، پوری فیملیز جو ہیں باہر سیٹل ہیں، خربوں روپوں کے یہ مالک ہیں محض الطاف حسین کی وجہ سے. تو آج جس طرح سے وہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بانی متحدہ الطاف حسین کو مائنس کرنے کے متعلق جو فرما رہے تھے، تو نہ تو اس وقت ان کو جو ہے وہ شرمائے، نہ ان کی ہونٹ کپ کپائے، نہ ان کے ہاتھ کپ کپائے. تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اپنے موسنوں کے ساتھ جس طرح سے ان لوگوں کا اب یہ سلسلہ ہے، تو کم از کم بانی متحدہ کی وہ لاج ہی رکھ لیتے کہ انہوں نے آپ کو 98% سے نکالا تو آپ پھر خود 2% لوگوں میں شامل ہو گئے. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.